ان کے نکلے ہیں. تو جب میں قرآن میں پڑھتی تھی, جب میں قرآن کی طرف سے اس کو دیکھتی تخلیق کا, تو وہ تو ڈائریکٹ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کر دیا. لیکن میں نے اس میں اب میں لوگوں کو کہتی ہوں نا جلیبیاں بناتے ہیں, تب میں بھی جلیبیاں ہی بناتی تھی. تب میں نے وہ جال, جیم این لام جال اور خلق, اس پہ میں نے نا بڑی ریسرچ کی, اس پہ میں نے بڑا کچھ پڑھا. اس کو میں نے خود سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آدم کو نا جال کیا گیا ہے, اس کو خلق نہیں کیا گیا. مطلب میں اس قسم کی تھی. سائنس کا تو میرا دماغ تھا ہی تھا, لیکن میں سائنس کے نقطہ نظر سے قرآن کے فینومیناز کو سچ ثابت کرنا چاہتی تھی. تو میں نے سر دھڑ کی بازی لگائی اس کو, جہاں سے مجھے آرٹیکل ملا وہ میں نے اٹھایا, جہاں جو لیٹسٹ ریسرچ تھی وہ میں نے پڑھی. تو یہ اما ہوا اور آدم کی تخلیق کا. اس کے بعد دوسرا جس پہ میں نے بہت زیادہ فوکس کیا وہ زمین اور آسمان کی تخلیق تھی. اس کے علاوہ تیسرا جو میرا ایریا آف انٹرسٹ تھا وہ تھا عالمگیر طوفان. اس کا بھی میں نے ریسرچ سائنٹیفکلی بہت اس کو سرچ کرنے کی کوشش کی. میں نے مین وائل یوٹیوب پہ جو تھے وہ جو آج کل کے ہیں جیسے مرزا, یہ ہیں انجینئر مرزا, اس سے پہلے بھی کچھ اور لوگ ہیں, میں نام نہیں لوں گی ان کا, وہ میرے دوست بھی تھے, میں نے ان کو بہت سنا. وہ یوٹیوب پہ میں نے ان کو سنا, وہ سائنٹیفکلی ان کا بیک گراؤنڈ تھا. تو وہ قرآن کے مختلف فینومیناز کو نا سائنس کی نقطہ نظر سے بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے. زمین اور آسمان کی تخلیق کی نا میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, تو اس کے دوران بلکہ ایک اور ویڈیو دیکھ رہی تھی, میں بڑی عقیدت کے ساتھ نا ویڈیو دیکھا کرتی تھی. جمعے کے جمعے ان کی ویڈیو آیا کرتی تھی, تو میں سارے کام ختم کر کے میں نے 3 بجے تک موبائل لے کے بیٹھ جانا, ابھی ویڈیو آنے والی ہے. جی جی ساحل بھائی بیچ میں ڈراپ ہو گئے تھے, تو آئی تھنک ساحل بھائی سن تو رہے ہوں گے. ہاں حیمہ جی کنٹینیو کیجیے آپ. احادیث کا اتنا نہیں پڑا تھا, مجھے ہمیشہ سے نا وہاں سے بڑی عقیدت رہی تھی, لیکن احادیث کا میرا اتنا واسطہ نہیں پڑا تھا. بس جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنی احادیث کو دیکھ لیا کرتی تھی. باقی تنقیدی نقطہ نظر سے میں نے کبھی نہیں احادیث کا میں نے مطالعہ اس طرح سے نہیں کیا تھا. لیکن میں نے قرآن کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کو مختلف اینگل سے پڑھنا سٹارٹ کیا. تو ایک نا ویڈیو کے دوران ہی میری ایک سنی میں نے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے آگے سے عورت, کالا کتا اور گدھا گزر جائے نا تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. تو میں بتا نہیں سکتی, میں نے وہ پہلی دفعہ پڑھی تھی, پہلی دفعہ سنی تھی, بلکہ میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی یہ حدیث پہلے, میں نے سنی اس وقت. وہ میرا دوست ہی تھا جس کی وہ ویڈیو تھی یوٹیوب پہ, تو میں نے اس کو میسج کیا, میں نے کہا یہ کیا تم نے بات کی؟ اس نے کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے, اس کا یہ ریفرنس ہے, اس کو دیکھ لو, تم خود ویریفائی کر لو. جب میں نے اس کو ویریفائی کیا تو میرے اتنے آنکھوں میں آنسو تھے, اور مجھے اتنا میرا دل ٹوٹا جیسے کسی نے مجھے پکڑ کے گھر سے باہر نہیں نکال دیا. جس طرح اتنی ہیوملیشن, اور میں ذلت بتا نہیں سکتی جتنی ذلت مجھے خود کو محسوس ہو رہی تھی, کیونکہ میں وہ تھی جو اللہ کے عشق میں پاگل تھی. محمد کے عشق میں پاگل نہیں کبھی بھی ہوئی, لیکن میں اللہ کے عشق میں پاگل تھی. جیسے وہ روحانیت کی طرف نہیں وہ بندہ جاتا, اس قسم کی کہ میں نے اللہ کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا. کوئی یہ مشکلات کا جو ٹائم تھا نا, یہ 10-12 سال کا, میں نے کسی کو کبھی کچھ نہیں بتایا. میں نے نماز پڑھنی, جب بھی میں پریشان ہونا میں نے نماز نیت کر کے بیٹھ جانا, اور جو گلے شکوے ہیں نا وہ آنسوؤں کی شکل میں اللہ کے سامنے رکھ دینے اپنے, جو بھی بات. اور میں نے اس سے کہنا کہ میں تم سے ہی یہ کام کروانا ہے. لوگ تم سے ڈرتے ہوں گے, میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں, میں تم سے محبت کرتی ہوں. تم کام کرو, تم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. میرا اللہ کے ساتھ میری اس قسم کی انڈرسٹینڈ, مطلب اس قسم کا ریلیشن تھا. اگر میں کسی کو بتاتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ پاگل ہے, یا مطلب یہ دین سے ہٹی ہوئی ہے. لیکن میرا اللہ کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ تھی. جب بھی وہ میں نے حدیث سنی کہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے, اس کے آگے سے عورت, گدھا اور کالا کتا گزر جائے نا, اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. تو مجھے تو اتنا دکھ ہوا, میں نے کہا کہ آواز ڈراپ ہو گئی ہے حیمہ جی آپ کی. میں اتنی محبت جس اینٹی کے ساتھ کرتی ہوں, آواز چلی گئی تھی. اب کہاں تک سمجھ آئی, کہاں تک میری آواز آئی ہے مجھے؟ ہاں نہیں لگ بھگ برابر آ رہی تھی. آپ کی جو یہ لاسٹ کی 2 لائن شاید مس ہوئی ہے. اچھا, کتا گدھا اور عورت سامنے سے گزر جائے, وہ جب آپ نے حدیث دیکھی سنی تو آپ کو بہت دکھ ہوا. اتنا دکھ کہ میں بتا نہیں سکتی. میں مطلب اتنی ٹوٹ گئی اندر سے, میں اتنا روئی. میں نے ادھر سے وہ ویڈیو بند کی, فوراً ویڈیو بند کی. میں نے کہا پہلے میں رو لوں. میں اتنا روئی. میں نے کہا کہ یہ مطلب
یہ تو میری ذلت ہے, یہ تو میری ہیوملیشن ہے. وہ اینٹی, وہ میرا اللہ جس سے میں اتنی عقیدت رکھتی ہوں, جس کی خاطر میں نے مطلب جو میری قسمت میں لکھ دیا اس نے, میں نے اس کو برداشت کیا, میں نے کبھی گلہ نہیں کیا اسے, اس اینٹی کے ساتھ. میں اپنی جذبات قربان کر دیے, میں نے اپنی راتوں کی نیند قربان کر دی, میں نے ہر چیز قربان کر دی. اور وہ اس اینٹی کا بھیجا ہوا جو پیغمبر ہے, جو محمد ہے, جو اس کے بھیجے گئے نبی ہیں, جو ان کی زبان بولتے ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی ناپاک اور اتنی نجس اور اتنی کمتر ہوں کہ میں گدھا اور کتے کے اسی لائن میں کھڑی کر دی گئی ہوں. تب مجھے بہت دکھ ہوا, بہت دکھ ہوا. پھر اس بندے نے نا مجھے اس کا ریفرنس بتایا. میں نے جب ریفرنس دیکھا, ریفرنس بالکل ٹھیک تھا. پھر میں نے سوچا میں کیا اتنی نفرت مجھ سے, اتنی مطلب میں وومن ایز اے وومن بات کر رہی ہوں کہ عورت کے ساتھ اتنی نفرت کیوں اتنی نفرت. میں نے آدھی گواہی پہ بھی اس بندے سے بہت بحث کی, دوست ہے میرا یوٹیوب پہ. میں نے اس سے کہا کہ آدھی گواہی کیوں ہے, آدھی یہ بھی نفرت کی ایک قسم ہے نا, آدھی گواہی. پھر میں نے کہا کہ اس کو اور طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے. اسلام کے جیسے مذہب میں جو کہ میرا غرور ہے, جس کو میں غرور سمجھتی ہوں اپنا, کہ میں شکر ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی, میں نے اتنی مشکلات کیوں فیس کی, اسی لیے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے, اسی لیے میں نے فیس کی کہ میرے درجات بلند ہوں گے اگلی لائف میں, نہیں تو اسی زندگی میں مجھے اس کا بہتر اجر ملے گا, بہتر کوئی اچھا اس کا صلہ ملے گا. تو یہ صلہ مل رہا ہے کہ میری یہ اوقات ہے کتے اور گدھے کے برابر مجھے کر دیا. میں نے پھر اس کو, میں تب یہ کر رہی تھی, اپنے نوٹس تیار کر رہی تھی اس کے لیے, تخلیق کائنات اور ہوا اور آدم کے لیے. تو جب پھر میں نے نا آدم علیہ السلام کے قصے کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا. اچھا, اسی دوران نا جو قرآن میں مختلف جو قومیں تباہ کی گئی ہیں نا, ان کے بھی بتائے گئے ہیں, جیسے قوم لوط, قوم سمود, ان پہ آگ کا طوفان. پھر میں نے سوچا کہ اب تو آرکیالوجی جو ہے وہ اتنی ترقی کر گئی ہے, اب تو باقیات نکل گئی ہیں ان کی, تو ایسی جو عالی شان قوموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کی باقیات بھی تو ہونی چاہیے نا, تو ہوں گی باقیات. میں نے پھر وہ آرٹیکل جو تھے, جو ریسرچ آرٹیکل تھے, ان کو دیکھا. اس کے علاوہ جہاں پہ جو بک مجھے اویلیبل ہوئی نا, جہاں پہ بھی کسی قدیم تہذیب یا ثقافت کا ذکر ملتا تھا, میں نے وہ کتابیں اکٹھی کرنی شروع کر دی, کیونکہ میں ان کے کھوج مطلب ریفرنس کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی کہ قرآن میں جن تباہ شدہ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے, ان کی ثقافت کیسی تھی, وہ کون سے ایسے کاموں پہ, کون سے ایسے کام تھے جن کی وجہ سے کئیوں کی شکلیں بگاڑ دی گئیں, کئیوں پہ عذاب بھیجے گئے. پھر اس آہستہ آہستہ نا میں پھر ثقافتوں کو پڑھنا شروع کر دیا. میں نے اسلام سے پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ 1400 سال جو پہلے اسلام ہے نا, اس سے پہلے تھا ہی کچھ نہیں تھا, دیکھیں اتنی عمر میری ہو چکی تھی, میں تب تک اسی وہم میں جی رہی تھی کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا, وہاں پہ ترقی تھی ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھی. یہ محمد آئے تو انہوں نے بہتر حالات کیے. جب میں نے باقیات, یہ آرکیالوجیکل سائٹس کو پڑھنا شروع کیا, قدیم تہذیبوں کو پڑھنا شروع کیا, تو میں ان کو یونانیوں کو پڑھا, یونانیوں سے پیچھے وہ جو بیبلونین تھے ان کو پڑھا, مصریوں کو پڑھا, اس کے بعد وہ جو آخر پہ تھے سومیرین تھے ان کو پڑھا, سومیرین سے ہوتے ہوئے تھے غاروں کے آرٹ تک پہنچ گئی میں, غاروں کے آرٹ سے ہوتے ہوتے اس سے پیچھے چلے گئے. تو آہستہ آہستہ سومیرین ٹیبلٹس کی نا, جب میں نے سومیرین ٹیبلٹس کو پڑھا نا, جب مجھے پتا چلا کہ آج سے تقریباً 4500 قبل مسیح پہلے سومیرین جو ٹیبلٹس تھی, آج سے تقریباً 6500 سال پہلے, تو ان کے ساتھ جو لوہیں تھی نا ان کا ترجمہ ہو چکا تھا. ابن حنیف ہے پاکستان میں, انہوں نے ترجمہ کیا ہوا تھا, لیکن وہ بک مجھے کہیں پہ اویلیبل نہیں ہوئی, لیکن وہ آن لائن تھے, دیکھتا تھا. تو میں نے اس کو پڑھا, کیونکہ میں قرآن نے جن قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے نا, میں ان قوموں کو, ان کے حالات و واقعات کو, ان کی ثقافت کو پڑھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون کون سے فیکٹرز تھے, کون کون سی چیزیں تھیں. اور میں یہ بھی دیکھنا قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ حدیث میں, یہ میرا خیال کہ ہم سے پہلے جو قومی تھی وہ ٹیکنالوجی مطلب اس مہارت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی, تو میں ان کی مہارتوں کو دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کی مہارتیں کس شعبے میں تھی, ان قوموں کی مہارتیں.
تو جب میں نے سومیرین ٹیبلٹس کا ترجمہ ابن حنیف کی کتاب رزقہ بھی پڑھی ہوئی ہے، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے اردو میں اس کا، تو جب میں نے ترجمہ پڑھا تو اس میں تھا یہ تخلیق کا قصہ. تخلیق کے قصے میں یہ سیم یہی تھا، مٹی سے تخلیق کیا گیا اور پسلی سے نا عورت کو نکالا گیا. میں نے جب وہ ٹیبلٹ پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، میرا تو دماغ اڑ گیا. میں نے کہا یہ میں جس اسلام کو میں کہتی ہوں کہ 1400 سال پہلے اس نے ہمیں بتایا ہے، اس اسلام سے بھی 5000 سال پہلے ہی سومیرین کسی ٹیبلٹس میں لکھی ہوئی ہے یہ بات، یہ جو تخلیق آدم کا قصہ ہے، جس کو میں ثابت کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہی تھی، جس کو میں نے ہر آرٹیکل سرچ کر کے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی، جس پہ میں نے خلقہ اور جالا کو آپس میں کمپیریزن کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آدم کو اتارا گیا تھا، خلقہ کا لفظ نہیں ہے، جال کا لفظ ہے، اس کو افریقہ میں اتارا گیا تھا. اس کے لیے میں نے انگلش کتابیں بھی ترجمے کے ساتھ بہت ساری پڑھی اس فینومینا کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن جب میں ٹیبلٹس میں دیکھا، میں نے کہا یہ کیا، میں اس پہ اتنی محنت کر رہی تھی. یہ تو تب کے مت ہے جب ابھی انسان نے کیا اسے کہتے ہیں مظاہر فطرت کو دیکھنا شروع کیا تھا. اب اس سے اب سومیرین ٹیبلٹس کی بات ہے تو اس میں تخلیق کا قصہ بھی ہے. ایک تو آدم اور حوا کی تخلیق ہے نا، دوسرا زمین اور آسمان کی تخلیق کا بھی ذکر اس میں سیم وہی جو قرآن میں بیان کیا گیا نا کہ اتنے دنوں میں زمین اور آسمان کی تخلیق کی، سیم یہ سومیرین ٹیبلٹس میں موجود تھا. میں تب اتنی پریشان. ایک عالمگیر طوفان کا ذکر ہے، وہ سیلاب کا ذکر ہے، یہ بھی سومیرین ٹیبلٹس میں. میں نے کہا یہ کیا، یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کو یہ مانتے نہیں ہیں، اور انہی سے چیزیں یہ چرا کے اپنی طرف لے کے آ گئے. پھر جب میں نے مصری تہذیب کو پڑھا تو اتنی عالی شان، اتنی رچ، اتنی عمدہ قسم کی تہذیب تھی مصری تہذیب. میں تو حیران رہ گئی. میں تو ان کا آرٹ، ان کی شاعری، ان کا جو سسٹم تھا، کلیریکل سسٹم تھا، لکھنے کا طریقہ تھا ان کا، احرام تھے انہوں نے بنائے. میں تو اس پہ مبہوت رہ گئی، ان کی ممیفیکیشن پہ. تب یہ فرعون کا عقدہ بھی مجھ پہ کھلا. یہاں پتہ مسلمانوں میں اکثر کیا کنسیپٹ ہے، وہ ایک ہی اینٹی کو فرعون سمجھتے ہیں کہ فرعون ایک ہی بادشاہ گزرا ہے ان کے نظر میں. میں بھی یہی سمجھتی تھی فرعون ایک ہی تھا بس، جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتنے ظلم کیے. تو جب میں نے مصری تہذیب کو پڑھا، وہ جو ان کی 28 نسلیں تھیں، وہ تو اس میں اخناتن کو جب میں نے پڑھا تو تب موسیٰ کا قصہ بھی. اچھا، سارگن آف دا کارڈین کو جب میں نے پڑھا تو سارگن آف دا کارڈین جو تھا 1700 قبل مسیح، وہ اس میں لکھ رہے ہیں کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو میری ماں نے مجھے، میں بن باپ کے پیدا ہوا تھا یا جو بھی تھا، اس کا قصہ پتہ کیا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو بکسے میں بند کر کے دریا نیل میں بہا دیا تھا، اور اس کو نیچے سے نام مجھے بھول گیا اس کا، کسی نے اس کو پالا تب وہ بادشاہ بنا. تو جب میں نے سارگن کا قصہ پڑھا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھوڑا سا اس سے ریلیٹ تھا. میں نے کہا یہ تو کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتی رہی ہوں کہ اس کے ڈر سے انہوں نے، فرعون کے ڈر سے کہ بن کس کے ڈر سے انہوں نے پانی میں بہا دیا تھا. تو جب میں نے اخناتن کو پڑھا کہ اس کا قصہ تھوڑا سا مجھے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا جلتا ملا کہ سورج. ہائمہ جی آپ نے کتنا کچھ پڑھ لیا ہے کہ اتنا انٹرسٹ ہے کیا آپ کو کتابیں پڑھنے میں؟ میں نے اتنی زیادہ کتابیں اکٹھی کر لی تھی، اور کتابیں ساری کتابیں نہیں اب میرے پاس، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن میں نا ساحل اصل میں نا میں قرآن کو سچ ثابت کرنا چاہتی تھی اپنے لیے، اپنی تسلی کے لیے. تو جب میں تہذیبوں کو پڑھتی گئی تب میں دیکھتی گئی کہ یہ ہے کیا، کون سے قصوں، وہ کہتے ہیں نا بھانمتی نے کنبا جوڑا، کیا وہ ایسی کہاوت ہے، کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا جوڑ کے تو اکٹھا کر دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ تھا وہ بہانے والا قصہ تھا، وہ تو سارگن کی اس کے جو اس نے لکھا ہے اس میں یہ محفوظ ہے، کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. جب میں نے ان کی یہودی جو ان کے قاعدے قانون کو پڑھا، تو جب میں نے حمورابی کو پڑھا، اس کے وہ جو تھا قانون تھے اس کے 285 کے 86 کے، جب میں نے ان کی شکوں کو پڑھا تو میں تو حیران رہ گئی. میں نے کہا آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ سارے جو تھے جس کو میں شریعت سمجھتی تھی کہ یہ الہامی ہے، بھائی یہ تو پہلے سے موجود چیزیں ہیں جو اس میں سے کچھ چیزیں مختلف مذاہب نے اچک لی ہیں ان سے. تو اصل جو میرا دماغ کھلا نا وہ سومیرین ٹیبلٹس کا ترجمہ پڑھ کے کھلا. میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ تو کچھ اور ہی ہے جس کو میں سچ ثابت کرنے جا رہی ہوں. یہ سچ ثابت ہو ہی نہیں سکتا.
मैं असल में कुरान के वाकयात को सच साबित करने पे गई थी, करना चाहती थी, लेकिन मैंने इतनी कोशिश की उसको सच साबित करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि जब आप इतने अकीदत के साथ कुछ काम करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए जो रिजल्ट है ना, जब ऑपोजिट निकलते हैं ना, तो वो आप उसको बर्दाश्त ऐसे नहीं कर सकते, आप टूट जाते हैं। वाकई में टूट गई थी, मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आधी जिंदगी जो मैं गुजार चुकी हूँ इसके लिए कि मुझे रिवार्ड मिलेगा, तो जिस बेस पे मैंने ये सब कुछ किया है वो बेस हिल गई मेरी, वो बुनियाद ही हिल गई मेरी। तखलीक का किस्सा वो निकल गया इसमें से। अच्छा, इससे होते होते फिर पीछे गारों की आर्ट, गारों की अल्तमीरा आर्ट को जब मैंने देखा, गारों का आर्ट देखा, मैंने उनको पढ़ने की कोशिश की, मैंने उनकी सकाफत को, उनके चीजों को पढ़ने की कोशिश की कि वो किस तरह रह रहे थे। तब मुझे वहां पे, अच्छा मीन वाल ना, मुझे वो एक मूर्ति जो जिसे कहते हैं वीनस, वीनस सीरीज जो है, वो मिली मुझे। वो जो 22,000 साल तक पूजी जाती रही। फिर मैं पीछे चली गई, फिर मैं पीछे जाकर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा पढ़ते हैं भी इसके बारे में, ये इसकी हकीकत क्या है। अगर मेरा अब ये वाला मुकाम है कि मैं आधी गवाही दे सकती हूँ, अगर मेरा रेप भी होता है तो 4 लोगों का वहां पे मौजूद होना जरूरी है। मैंने इसमें भी बड़ा ना सोचा। मैंने कहा कि जो, अगर फर्ज करो किसी औरत का रेप हो रहा है, तो 4 मर्द की अगर मैं गवाही लेके आती हूँ, तो वो मर्द उसको हटा नहीं सकते थे, उस काम से रोक नहीं सकते थे। तब मैंने सोचा कि ये जो कायदे कानून है ना, ये अरब अरब जहाँ पे सहरा था, वहां पे दूर दूर तक लोगों को नजर आता था। मेरा ख्याल है ये सिर्फ उसी तनाजर में ये 4 मर्दों की गवाही का जिक्र किया गया कि 4 मर्द कहीं दूर से आपको देख रहे हैं तो वो गवाही दे सकते हैं। जबकि इस वाले माहौल में जहाँ पे हम अब रह रहे हैं, सहरा में नहीं रह रहे, मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, तो ये मेरा असल जो ट्रिगर पॉइंट था ना, वो हदीस थी कि और जो मुझे औरत है ना वाली वो गधे और कुत्ते के बराबर है। ये मेरा ट्रिगर पॉइंट था वहां पे। इसके अलावा जो दूसरी चीजों ने मुझे फेडअप किया, वो सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जमा था। वो इब्ने हनीफ साहब का भला हो, वो डेथ हो चुकी है उनकी, उन्होंने उनका तर्जमा कर दिया हुआ है। तो कोई भी बंदा जो सुन रहा है, आप जाके उस सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जमा पढ़ सकते हैं। उसमें आपको जितने भी कुरान में किस्से बयान किए गए हैं ना, वो मिल जाएंगे आपको। इससे पीछे चले गए, गार का आर्ट मैंने देखा, उससे पीछे मैंने पढ़ने की कोशिश की कि शुरुआत कैसे हुई थी। फिर मैं कॉस्मोस को पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे इसमें फल्कियात में और एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में बड़ा इंटरेस्ट था। हब्बल टेलीस्कोप की जब वो तस्वीरें आई, तो मैं तो दंग रह गई। मैंने कहा कि एक छोटा सा एक स्यारा जमीन जिसपे हम रह रहे हैं, तो बाकी तो इतनी बड़ी कायनात है कि उस बनाने वाले को, अल्लाह को, हमसे क्या। वो मुझे क्यों, अगर मैं रात को नहीं अपने बंदे के बिस्तर पे जा नहीं सकती, मैं जॉब करती हूँ, मैं थक हार के आती हूँ, मैं काम सारे करती हूँ, तो उन फरिश्तों को क्या पड़ी हुई है कि मुझ पर लानते भेजे। वो किस पावर में मुझे लानते भेजते हैं, उनके पास क्या है, वो क्यों लानते मुझे भेजे। तब मैंने सोचा, मैंने कहा कि ये मतलब ये जो खालिक है, जिसने इंसान को बनाया, मर्द को बनाया, औरत को बनाया, उसको मेरी जरूरतों का नहीं पता था, उसको मेरी तकलीफों का नहीं पता था, कि उसने बाइस हो के सारे के सारे कायदे कानून जो है वो मर्दों के हक में लिख दिए। अब एक और भी यहाँ पे जो मेरा जो था ना, वो इससे परे होने का एक ये पॉइंट भी था, मजाजी खुदा वाला। मैं हमेशा से इस बात पे हर किसी से बहस करती थी कि अगर आप शौहर को कहते हैं ना मजाजी खुदा है, तो उसको उसकी बताएं कि वो क्यों मजाजी खुदा है, और जरूरत ही क्या है भाई। आप तो एजुकेशन के बगैर बच्चियों को आगे हाथ पकड़ा देते हो, अगले 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 बंदे को ये देखने भी की जहमत भी गवारा नहीं करते कि आपकी और बच्ची का क्या कैलिबर है, और जिसके हाथ में आप पकड़ा रहे हो उसका क्या कैलिबर। तो आप तो हाथ खुद काट के अपने बच्चों के आगे भेजते हैं, भाई ये लो, ये जिसके जिम्मे हम तुम्हें सुपुर्द कर रहे हैं ना, ये इसकी स्वाबदीद है कि तुम्हें अच्छा खिलाए या बुरा खिलाए। अब तुमने यहीं से मर के निकलना है। अगर तुम यहाँ से बर्दाश्त करोगी, ये तुम्हारा मजाजी खुदा है, तुमने ऐसे ही इसको कबूल करना है। इस बात में मेरी बड़ी बहस होती थी कि अगर वो खुद को बंदा मजाजी खुदा कह रहा है ना, तो उसकी क्या क्वालिटीज क्या है मजाजी खुदा की, क्यों है। अच्छा, एक और जो मेरा पॉइंट था वो लौंडियों पे था। मैं जब पक्की मुसलमान थी तब भी मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पाती थी, कभी भी जस्टिफाई कर ही नहीं पाती थी। मैं लॉन्डी की जगह पे खुद को रख के सोचती थी कि अगर वेल सेटल्ड लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं,
اور اگر وہ جسے ہم جھگی کہتے ہیں ڈپرائیوڈ قسم کے لوگ ہیں, اگر وہ پاور میں آ کے حملہ کرتے ہیں مجھ پر, میں پڑھی لکھی عورت ہوں, اچھے خاصے خاندان سے ہوں, اور میرے بچوں کو, میرے بندے کو قتل کر کے وہ مجھے باندھ کے لے جاتے ہیں اور مجھے دوسرے یا تیسرے قسم کے سٹیزن کے طور پر ڈیل کرتے ہیں, تو میں ہوں تو عورت نا. اتنی تضحیق کیوں میری, جانوروں کے ساتھ ملا دیا مجھے, ایک اینٹی کے طور پر آپ مجھے, ایک جنس کے طور پر آپ مجھے ایک کموڈٹی کے طور پر ڈیل کر رہے ہیں. میں نے ہمیشہ سے مذہب میں جب بھی پڑھا نا, اس میں ان بائسڈ عورت کے بارے میں نے ان بائسڈ ہو کے پڑھا کہ عورت کو, جب یہ میں نے کتے والا ذکر پڑھا نا, پھر میں لونڈی کی طرف بھی آئی. میں نے کہا کہ ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ کون سی لوگ ہوتے ہیں اور کیسے ہی ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرتے ہیں. میں تو اتنی اندھی اور بہری اور گونگی تھی کہ میں نے تو یہ بھی کبھی سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ حضرت محمد کی 11 بیویاں ہیں اور ان کی 38 اگر لونڈیاں ہیں یا اس سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں, تو کیوں ہے یہ؟ جب یہ میں نے اپنی تضحیق والی آیت حدیث دیکھی نا, تب میں نے اس طرف بھی میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا کہ اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے. تب میں نے بی بی عائشہ کے بارے میں بھی پڑھا, جن کی 6 سال کی عمر میں نکاح اور 9 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی. میں ان کی اذیت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ جو ان کو فزیکل تکلیف ہوئی ہوگی, میرے ذہن میں پتا یہ کیا تھا, میں ایون خواب میں بھی یہ دیکھتی تھی کہ جو بی بی عائشہ ہے نا, وہ تکلیف سے کرا رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اسی لیے ماں نہیں بن پائی کبھی کہ میرا انٹرنل پارٹس ڈیمیج ہو چکے تھے. میں خود سے یہ سوچتی تھی, خود سے یہ میں سوچتی تھی کہ کتنی تکلیف میں وہ عورت رہ چکی ہوگی, کتنی تکلیف میں وہ عورت رہ چکی ہوگی. 9 سال کی بچی جس کو 53 سال کا جو بندہ ہے وہ سیکچولی ابیوز کر رہا ہے, تو اس کی تکلیف کا کبھی کسی نے اندازہ ہی نہیں کیا. تب میں پھر عورت کے ساتھ مجھے خود سے پیار ہونا شروع ہو گیا. میں نے کہا کہ میں اتنی تکلیفیں برداشت کر کے بھی اب میں اتنی اسٹرانگ ہوں تو میں بہت سے مردوں سے حسابی طور پر بہت بہتر ہوں. میں بہت سے فیصلے اہم, میں یہ اپنی بات بتا رہی ہوں, اپنی اور اپنے میرے جو گھر والا ہے نا, اس کی بات بتا رہی تھی. اکثر ہائمہ جی تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا, آئی ایم ریئلی سوری, بڑے زبردست طریقے سے آپ نے ساری باتیں بتائی ہے, لیکن ابھی جو آپ نے حضرت عائشہ کی بات کی, اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے, سلیوری کی بھی آپ نے بات کی, حضرت عائشہ کی بات کی, کہ جو بہت سے دماغی اپنگ مسلمان جو ہوتے ہیں, حالانکہ سارے مسلمان جو ہے وہ دماغی اپنگ ہی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کچھ ایسے ٹاپکس ہے جن کو سن کے ان کے دل کو بھی کنونسنگ جواب نہیں ملتا, یا ان کا دل جو ہے مطمئن نہیں ہوتا کہ ہم نبی کے ان کارناموں پر پردہ کیسے ڈالے, اس کو ہم ایکسپٹ کیسے کریں. ارے وہ نوری جی کا کمنٹ پھر سے رکھنا یار, مجھے وہ ریڈ کرنا تھا. امیت نوری جی کا جو ابھی کمنٹ میں نے ہائی لائٹ کیا تھا نا, وہ کرنا, انہوں نے بہت مست کمنٹ کیا ہے, اسی پہ میں آ رہا تھا. تو جو عام مسلمان ہیں کئی سارے, ان کو بھی یہ 2-3 چیزیں ایسی ہے جو ہضم نہیں ہوتی ہے, ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے. وہ ان کا دل جو ہے نا, وہ اندر سے کہیں نہ کہیں یہ سوچتا ہے کہ یار ہمارے نبی نے ایسا کیوں کیا. یہ ایک بچی کے ساتھ شادی کر کے, بچی کے ساتھ جو ہے وہ سیکس کر کے اس کو ابیوز کرنا, یہ کیوں کیا ہمارے نبی نے. تو اس کے باوجود بھی چونکہ ان کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور دماغی اپنگتا بہت زیادہ ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتی ہے, ورنہ یہ چیزیں بھی چپتی ہے. نوری جی نے ایک بہت زبردست کمنٹ کیا تھا, لیکن وہ میں رکھا تھا, لیکن وہ کمنٹ ہٹ گیا. نوری جی اگر آپ ہے تو پلیز ایک بار وہ کمنٹ آپ پھر سے ٹائپ کر کے لکھ دیجئے, کیونکہ بڑی زبردست بات نوری جی نے کہی تھی. نوری جی نے لکھا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹوائز دینے کے بجائے, ڈالز دینے کے بجائے, وہ اپنی بچیوں کے ہاتھ میں مرد کا سامان دے دیتے ہیں, شرمگاہ دے دیتے ہیں. اور یہ بات ان کی بہت صحیح ہے, اور یہ سیدھا جاتی ہے, ہاں مینہوڈ سیدھا جاتی ہے یہ رسول اللہ پر بھی. آپ نے ڈال کا ذکر کیا, حدیث میں ڈال کا ذکر آتا ہے, وہ گڑیا سے کھیلتی تھی حضرت عائشہ, جو وہ گڑیا سے کھیلتی تھی. گڑیا سے کھیلنے کی عمر میں ان کو کیا پکڑا دیا ہاتھ میں رسول اللہ نے, آپ خود اندازہ لگاؤ.
اور یہ حال جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے تک کسی ایک شخص نے کیا. وہ 1400 سال پہلے والے شخص کو دیکھ کر, ان کو رول ماڈل مان کر, ان کو بہترین نمونہ مان کر, کئی ساری جگہ آج بھی ایسی ہے, افغانستان ہے اور عراق ہے یا سیریا ہے, یہاں پہ کئی ساری جگہ پہ یہی حرکت ہو رہا ہے. جو بچیاں کھلونا کھیلنا ہے, ٹوائز کے ساتھ کھیلنا ہے, وہ ان کے ساتھ شادی کر کے ان کو جو ہے وہ مینہوڈ پکڑا دے رہے. تو تھینک یو سو مچ نوری جی, بڑا زبردست طریقے سے آپ نے وہ کمنٹ لکھا تھا. نہیں یہ والا نہیں تھا, خیر میں نے وہ اس کو ایکسپلین کر دیا وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی نوری جی. سسٹرز نیڈ ٹو ہیو ہر اون یوٹیوب چینل وتھ آل ہر نالج. ان کا چینل ہے, پوری ٹیم ہے ان کی, اور آپ لوگ جو ہے ان کے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں. جی ہائما جی پلیز کنٹینیو. تو یہ ساری چیزیں آپ نے جب پڑھی تو یو ور شاکڈ, اور آپ اس سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی. آپ کو حضرت عائشہ جو ہے وہ خواب میں آ رہی تھی. حالانکہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے ان ملا مولویوں کے لیے جن کے خواب میں محمد صاحب آتے, جن کے خواب میں خواجہ معین الدین چشتی آتے, جن کے خواب میں عبد القادر جیلانی آتے, ان کے خواب میں یہ سارے بزرگ لوگ آتے. ان کے خواب میں کبھی حضرت عائشہ نہیں آئی اپنی تکلیف بتاتے ہوئے, کیونکہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے, یہ سوچتے ہی نہیں ہے. ان کا تو یہ معاملہ ہے کہ بھائی ہمارے نبی نے جیسا کیا ہے ویسا ہم سب کو بھی کرنا چاہیے. تو ان کے خواب میں وہ حضرت عائشہ کی تکلیف کیسے آئے گی؟ یہ خالی رسول اللہ کو دیکھتے, حضرت عائشہ کی تکلیف کو نہیں دیکھتے. ہاں اگر کوئی واقعی میں ایک مہیلا ہوگی, فیمیل ہوگی, اور اس نے یہ قصہ پڑھا ہے, اس نے یہ بات سنی ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کے خواب میں حضرت عائشہ جو ہے وہ ضرور آئے گی, اس کی تکلیف ضرور نظر آئے گی. جی ہائما جی. جی بالکل ساحل, کیونکہ میں ایک عورت ہوں, مجھے پتا ہے فزیکل پین کیا ہوتا ہے. چھوٹی سی بچی ہے, 9 سال کی بچی ہے, ایک بندہ انٹر کورس کر رہا ہے, تو آپ خود سوچیں کہ وہ تو کٹ پھٹ گئی ہوگی. تو میں اس اذیت کو محسوس کر سکتی تھی کہ وہ کتنی اذیت میں وہ عورت رہی ہوگی. اور اس کے بعد جب وہ 18 سال کی تھی تو ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, اور آگے سے سارے راستے اس کے لیے مسدود کر دیے لوگوں کی. ہاتھ المومنین کے ساتھ واقعی میں بڑی ہمدردی محسوس ہوئی. میں نے جب صفیہ کو دیکھا کہ وہ جو خیبر کی فتح کے بعد ان کا جو حال تھا کہ ان کے ہسبینڈ کو مار دیا گیا, اس کے والد کو مار دیا گیا, اور اس کو نکاح کر کے بستر پہ لے گئے, تو یہ شاکنگ تھی میری چیزیں. مجھے تقریباً کیا کہتے ہیں 1.5-2 سال ڈپریشن کہہ لیں یا تکلیف کہہ لیں یا پریشانی کہہ لیں, میں بتا نہیں سکتی تھی. میں اس ٹراما سے نکل نہیں پا رہی تھی کہ میں کیسے قبول کروں حقیقت کو. مجھے حقیقت سامنے تھی ساری, لیکن مجھ سے وہ قبول کرنی بڑی مشکل تھی. میں قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ میں اتنی اس میں نا کھبی ہوئی تھی. اس کے بعد میں سمجھ رہی تھی کہ میں کروں گی کیا, کہ اتنا بڑا دھوکا کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے. میں نے پھر میں نے کہا قدیم ثقافتوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا مین وائل نا قوم لوط کا میں نے پڑھا ہوا تھا, قوم لوط کا یہ تھے اور قوم لوط وہ تھے. میں نے نا پرسنالٹیز کے بارے میں پڑھنا شروع کیا کہ یہ پرسنالٹیز کیا ہوتی ہے. میں نے فرائڈ کو پڑھا. جب میں نے فرائڈ کو پڑھا نا, سگمنڈ فرائڈ کو, بھائی اس نے تو ان کی کیا اسے کہتے ہیں مذہب کی چولہے جسے کہتے ہیں بنیادیں وہ ہلا دی. اس نے میری بھی بنیادیں ہلا دی سگمنڈ فرائڈ نے. جب میں نے خوابوں کی حقیقت کے بارے میں, انسانی نفسیات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا, میں اصل میں نا محمد کی نفسیات کو پڑھنا چاہتی تھی کہ ان کے دماغ میں چل کیا رہا تھا کہ وہ چھوٹی بچی سے بھی کہ ہم بستری کر رہے ہیں, وہ 11 عورتوں کے ساتھ انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں, اور ہم اتنی عقیدت کے ساتھ اس بندے کو پوچھ رہے ہیں. تو اس کی نفسیات کیا کہتی ہے, سائیکالوجی کیا کہتی ہے, کون سی شخصیت, کون سا ان کا وہ پہلو ہے کہ وہ اس قسم کی کام کر رہے تھے. خود کو جسٹیفائی کرنے کی میں کوشش کر رہی تھی, خود کو سمجھانے کے لیے. میں نے کبھی کسی سے بحث نہیں کی تھی, میں نے کبھی کچھ لکھا نہیں تھا, میں نے کسی کو نہیں پتا تھا میرے اندر کیا طوفان چل رہا ہے, کیا میرے اندر پک رہا ہے. لیکن میں خود کو
सब फिर मैं एनालिसिस इस तरह से करती थी कि कुरान में क्या बताया गया है और जो मौजूदात हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जो सबूत हैं जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, जिनकी कार्बन डेटिंग के जरिए डेट्स आ चुकी हैं कि ये इतने इतने टाइम तक पुरानी है, और वो ये भी चीजें बताते हैं, अगर कोई फॉसिल मिला है ये भी बताते हैं कि ये क्या खा रहा था तब, किस किस्म के हालात थे। मैंने इन सबको पैरेलल रख के सोचा, जब मैं एनालिसिस करती थी कुरान में क्या उस कौम के बारे में बताया गया है, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स क्या कहते हैं, और तब मैं देखती थी कि वो जो आर्कियोलॉजिकल जो थे वो उनका क्या जवाब है, और कुरान ने उस वाक्य को कैसे पोर्ट्रेट किया है। सिर्फ एक वाक्य को यहाँ पे बता देती है, एक कौम को जिसको ये कौम लूत कहते हैं ना, कि वो हम जिनसियत में मुबतला थे, तो उनपे आग का अजाब आया। पोम्पई 79 में इटली का माउंट वेसुवियस जब फटा, तो वहां पे वो इतने खुशहाल किस्म के लोग थे जिनपे वो 20 फुट जो थी वो तय उसमें दब गए। जब मैंने उस तहजीब को, उस वो छोटी सी जो कम्युनिटी थी उनको पढ़ा जब, तो वो तो बड़े ही प्यारे लोग थे, उनका आर्ट इतना जबरदस्त है, मोज़ैक उनका आर्ट है, वो शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के नहीं जो बनाई जाती मुख्तलिफ शबीह तस्वीरें, आर्ट जो है उनका मोज़ैक आर्ट, उनका मोज़ैक आर्ट इतना वो बेहतरीन है ना उनका पोम्पई का। इसके अलावा उनकी पेंटिंग्स इतनी बेहतरीन है, उनका वो जो सारा रहने सहने का इंतजाम है वो इतना बेहतरीन नायाब किस्म का है। लेकिन वो उनके उसी वाक्यों को इधर पर इन्होंने पेश किया वो। जी साहिल। आहिमा जी, आपकी आवाज थोड़ी बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है। अभी जो लास्ट में आपने कहा वो फिर से रिपीट कर देंगे, आर्ट्स के बारे में आप बता रही थी। हाँ, उनका जो पोम्पई से है, ये कौम लूत कहते हैं ना, कि कौम लूत जो थी वो लवातत में थी, और उनकी वजह से उनपे आग का होमोसेक्सुअलिटी में और इन्वॉल्व थे वो लोग। हाँ तूफान आया उनपे, उनका अजाब भी उन्होंने बताया हुआ ना कि उनपे बड़े बड़े पत्थर और आग का अजाब आया। तो तस्वीरें ना मैंने देखी उनकी पोम्पई वालों की ना, तस्वीरें अक्सर नेट पे मिल जाती हैं, आप देखिए वो उनके पोज बेचारों किस तरह से हैं, उनको इन्होंने इस तरह से पोर्ट्रेट करके बनाया है कि वो जी वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो अल्लाह ने ऊपर से उनको अजाब दे दिया, तो वैसे के वैसे ही फ्रीज हो गई। तो जब मैंने उसकी पोम्पई वालों को पढ़ा, उनकी आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को पढ़ा, तो भाई जब आप पे तपता हुआ लावा गिरेगा तो आपके मसल्स जहां पे भी आप हैं वो आप इस किस्म की पोजीशन में आ गए कि आपके पट्टे जो ना सुकड़ जाएंगे। तो मुख्तलिफ किस्म की पोजीशंस में वो लोग थे, ऐसे ही जब राख के नीचे दब गए तो वो महफूज हो गए। तो मैंने तो कौम लूत की समझ के इसको पढ़ना शुरू किया था, लेकिन जब मैं पोम्पई की सकाफत को पढ़ा 79 एडी की बात है, तो वो तो बड़ी रिच सकाफत थी उनकी। मोज़ैक आर्ट उनका बेहतरीन है। मोज़ैक आर्ट वो होता है जो छोटे छोटे शीशे जोड़ के ना टुकड़ों की शक्ल में वो पूरी पिक्चर बनाते हैं, तो उनकी बेहतरीन किस्म की मोज़ैक आर्ट है, उनका उनका आर्ट बेहतरीन है, पेंटिंग्स बड़ी जबरदस्त है उनकी, उनका सकाफ उनके लिबास बड़े प्यारे थे। तो मैंने जब पोम्पई वाले उनको पढ़ा, असल आर्कियोलॉजिकल हकीकत को जब पढ़ा, जब मैंने कुरान के साथ उसका कंपैरिजन किया, कौम लूत जो बताई गई है, भाई ये क्या हुआ, ये तो किसी ने अपने तरीके से उसको पोर्ट्रेट कर दिया, वो तो बड़ी प्यारी कौम थी, वो तो बड़े रिच थे। तो फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले ना मैं पता क्या समझती थी कि हिंदू जो है ना, हिंदू ये हिंदुस्तान में ही है, तो ये तो 1947 या उसके आसपास कहीं है, मैं ये समझती थी पहले कि हिंदू मजहब है ना ये तो बाद की बात है, हमारा इस्लाम तो बहुत पहले की बात है। मैं 1400 साल को बहुत लंबा अरसा समझती थी कि ये बहुत लंबा अरसा है। तो जब मैंने जमीन की पैदाइश और अपनी निजामी सोलर सिस्टम की पैदाइश के बारे में पढ़ा, मेरा तो दिमाग उड़ गया। मैंने कहा ये तो कल का बचूंगड़ा मजहब है। जब मैंने हिंदू मजहब, जब मैं इंडस, क्या कमाल तहजीब है यार इंडस वैली की, जो जो सिंध से, ये जो सिंध में मौजूद है हमारी इंडस सिविलाइजेशन, जब मैंने इनको पढ़ा तो इतनी रिच, इतनी बेहतरीन सिविलाइजेशन है। वहां पे गर्म हम आवाज आपकी फिर से चली गई है। आवाज आपकी फिर से चली गई थी। हाइमा जी, आवाज फिर से चली गई थी। मैं रूटर के सराहने बैठी हुई है, पता नहीं अब रूटर कहाँ पे सिग्नल पे खेल रहा है अपने।
आपका रूटर आज धोखा दे रहा है आपको। पता नहीं सच्ची कह रहे हैं, वैसे इंडस धोखे वैली के के जो बारे में, इंडस वैली भी के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी आपने पढ़ा, वो बता रही थी आप, उसको थोड़ा सा रिपीट करिए आप। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैं तो हैरत ज़दा रह गई। मैंने कहा इतनी रिच इंडस वैली, वो मेरे मुल्क में मौजूद है। मुझे कभी बताया ही नहीं गया, हमारे बच्चों को कभी पढ़ाया ही नहीं गया इंडस वैली के बारे में। ये कौन सी रिच सिविलाइजेशन है? ये वो सिविलाइजेशन है जब, पता क्या है, मैंने इतना डीपली इन तहजीबों को पढ़ा कि मेरा ये मानना है कि इंडस वैली तब की सिविलाइजेशन है जब अभी बाकी मेसोपोटामियन और बाकी सिविलाइजेशंस अभी क्रॉलिंग कर रही थी। तब ये पीक पे थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन तब पीक पे थी जब बाकी तहजीबें अभी क्रॉल कर रही थी। ये इतनी रिच तहजीब है, इतनी बेहतरीन सिविलाइजेशन है इनकी। तो इनका जब मैंने आर्ट, इनके मुजस्मे, इनका वो तजारत, जब मैंने इनकी चीजों को पढ़ा, मैंने कहा कि ये तो इस्लाम से कई 100 साल पहले की बात है, 1000 साल गुजर गए इस तहजीब को। तो इससे बाद वाली तहजीब जो मोहम्मद साहब की तहजीब है, जिसकी मैं पैरोकार थी, मैं मानने वाली थी, उसमें तो कुछ भी नहीं है। उसमें क्या है, आप पूरा उनका वो उठा के देख लें, कौन सी माशरत है उसमें, कौन सी कायदे कानून है, कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर तो हम्मुराबी का कोड ऑफ कंडक्ट था, उसमें 285 सिक्के तो मौजूद है ना। इसमें क्या है कि आपने इस हाथ से ये काम करना है, आपने इस हाथ से वो काम करना है, आपने टखनों तक शलवार रखनी है, आपने टखनों से नीचे रखनी है, आपने आंख उठा के नहीं देखना, आपने ये नहीं करना, आपने अच्छा, वो नहीं करना। इसमें बे इंसान। हेमा हेमा जी, मेरे को सच्ची में हंसी आ गई, ये जो आपने बताया सलवार टकलों के ऊपर रखना है। मेरे को ये अभी जब मोमिन हजरत थे तो मैं यार, वो मेरी कितनी सारी जीन्स और वो जो मेरी ट्राउजर होती थी, उसका मैंने सत्यानाश कर दिया था उसको टकले से ऊपर करने के चक्कर में, ताकि जो है वो सुन्नत पे अमल हो। और वो अल्लाह के रसूल की वो हदीस, रसूल मोहम्मद साहब की हदीस, कि जिसका कपड़ा जो है वो टकने के नीचे रहेगा, वो उतना हिस्सा अल्लाह जो है वो जहन्नम में जलाएगा। तो वो जहन्नम से हाँ बचने के लिए जो है कई सारे कपड़ों की मैंने बैंड बजा दिया था। ऑफिस में काम करता था, क्लाइंट मीटिंग पे जाता था, तो वो यार जोकर लोग की तरह वो पैंट ऊपर, जैसा वो एमएलएम वाले जो है वो नहीं पहनते, वो नीचे से पैंट उनकी ऊपर होती है, वैसा मैं भी पहना करता था। तो अगर उसको आप जो है थोड़ा ये अपंगता से निकल कर सोचे, आप सोचो यार, और ये मोमिन हजरात जितने सुन रहे होंगे अभी, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई ये क्या बात है कि कपड़ा, अगर आपका पैजामा, आपकी सलवार टखने के नीचे है तो उसको जहन्नम में अल्लाह जलाएगा उतना हिस्सा? ये कैसा खुदा है रे भाई? ये इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी, इतना बड़ा यूनिवर्स, मल्टीवर्स का भी कॉन्सेप्ट है, उसमें एक जे भर का एक हमारी दुनिया है, उसमें इंसान है, उसके कपड़े नीचे है तो उसको उतना हिस्सा जलाएगा? यानी ये क्या बात है? इससे आपको समझ में आता है कि जिसने ये कानून बनाए, जो ये बात बता रहा था, ये असल में उसके दिमाग की सोच थी। उसको लोगों को डराना था, आप लोगों को, ताकि आप उनके वश में रहे, उनके कंट्रोल में रहे। और किसी को कंट्रोल करना है, हमेशा मैं कहता हूं दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक डर और एक लालच। तो ये डराया गया था आप लोगों को, ये डराया गया है कि टकने के नीचे कपड़ा रहेगा तो उतना हिस्सा अल्लाह जहन्नम में आपको जलाएगा। ये सब बोंगियां है। थोड़ा सा अपना दिमाग जो है ना वो उसका इस्तेमाल करो और सोचो, आपको इधर नजर आएगा कि ये इंसानी सोच थी लोगों को कंट्रोल करने की। तो बड़ी कॉमेडी की बात है ये कि टकने के नीचे कपड़ा रहेगा तो वो अल्लाह जो उतना हिस्सा जलाएगा। जी हाँ, जी। मुझे ना आर्ट से बड़ी दिलचस्पी थी, केव आर्ट से, गारों में जो थे आर्ट, उससे जो मुख्तलिफ कौमों में आर्ट राइज था उससे। लेकिन जब मैं इस्लाम में देखती थी ना कि आर्ट से, मतलब आर्ट में इनका आर्ट है क्या? गुम्बद, ठीक है। जब मैंने गुम्बद की हकीकत को पढ़ा, जब मैंने मीनार की हकीकत को पढ़ा, मैं तो शॉक रह गई।
میں نے کہا یہ گنبد اور مینار کس چیز کو کر رہے ہیں، یہ کس چیز کو بتا رہے ہیں. بات ہو رہی تھی انڈس ویلی کی. میں نے جب ان کی سویلائزیشن کو پڑھا، اتنی اتنی رچ تھی وہ سویلائزیشن. اور پھر میں نے جب اپنے اسلام کے ساتھ ان کا موازنہ کیا، مطلب اس سویلائزیشن کا میں اس طرح سے کرتی تھی، ان کی آرٹ کو ایک سائڈ پہ، مطلب ایک آرٹ کو دیکھنا، ایک ان کی تجارت کو دیکھنا، ان کی ایجوکیشن کو دیکھنا، ان کی وہاں پہ عورتوں کا مقام وہ دیکھنا، عورتیں کس طرح سے کام کر رہی تھی اس سویلائزیشن میں، کیا مقام تھا عورت کا وہاں پہ، کیا ڈیلنگ تھی ان کی، کون سے وہ دیوتا تھے یا جن کی وہ پوجا کرتے تھے. سارے پہلوؤں کو جب پڑھنے کے بعد جب میں نے اسلام کی طرف واپس پڑھنے کے لیے سے دوبارہ رخ کرنا اسلام کا، تو مجھے اس میں پریورٹی کے اس میں اس کی یہ جو ہے نا، اس جو کلچر جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کو رچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی اس میں، کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو ایک جو آرٹ لور کو نا وہ مطمئن کر سکے. تو میں آرٹ لور شروع سے نہیں تھی، لیکن میں جب ثقافتوں کو پڑھنا، تہذیبوں کو پڑھنا شروع کیا نا، تو میں آرٹ لور بن گئی. میں تو مبہوت ہو جاتی تھی مجسموں کو دیکھ کر، بڑے بڑے. میں نے کیلاش ناتھ مندر کو جب میں نے اس پہ پڑھا نا، کیلاش ناتھ مندر کو، کہ انہوں نے اوپر سے تو چوٹی سے وہ کاٹ کے تو وہ منظر بنایا تھا، میں واقعی فین ہو گئی اس آرٹ کی. میں نے کہا آرٹ تو یہ ہے بھائی، آرکیٹیکچر تو یہ ہے کہ ایک پہاڑ کو کاٹ کر اتنا نایاب انہوں نے یہ چیز بنا دی، اور یہ اپریسیشن کے قابل ہے جس سے یہ لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ وہ منظر بن گیا تو یہ اس کو ڈھانے پہنچ جائیں گے، لیکن اس کی اپریسیشن نہیں کریں گے. مطلب ان کی باعثنس اتنی ہے. یہ تو تہذیبوں کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، جو چیز مجھے اریٹیٹ کری یا جو چیز مجھے ناپسند تھی اس میں، کہ جن چیزوں کو ہم ایز اے ہیومن بینگ، ایک عام فطری انسان کے، جس کی خوبصورتی سے ہمیں محظوظ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، ہم اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ان چیزوں سے ہم نفرت کر رہے ہیں صرف مذہب کی بنیاد پر، کہ وہ جی کسی اور مذہب کے پیروکار نے وہ چیز بنا دی ہے، تو اس لیے وہ نا اس سے میں نہیں خوش ہو سکتی، میں نے اسے نفرت ہی کرنی ہے. لیکن میں نفرت نہیں کر پا رہی تھی ان چیزوں سے. مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں ہائمہ انہی جی، چیزوں سے ایوالو. جی ہائمہ جی، آپ کو بتانا میں چاہوں گا کہ یہ جو ٹیمپل کی آپ بات کر رہی ہیں، کیلاش ٹیمپل یا کیلاش کیو بھی کہتے ہیں اس کو، اس ہاں ہاں کا یہاں پہ میں ابھی میرے خیال سے 4-5 مہینہ پہلے میں نے وزٹ کیا ہے، اور میں نے ایک ولاگ بھی بنایا ہے. آپ میرے چینل پہ وہ ضرور دیکھیے گا. اور اگر نومیڈ بھائی ہوتے تو ابھی لنک شیئر کر دیتے، اگر سمر بھائی ہے تو وہ لنک شیئر کر دینا کیلاش ٹیمپل ولاگ والی. اس میں نے بتایا ہے کہ وہ کتنے سال 1700 اس کا جو یہ جب کیا گیا، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیٹنگ کرتے ہیں نا، واٹ یو سے، کاربن ڈیٹنگ. ہاں، کاربن ڈیٹنگ جو کی ہے، تو وہ 1700 سال پرانا وہ آرکیٹیکچر ہے. آپ سوچو کہ 1700 سال پہلے ٹیکنالوجی، اگر ہم سوچیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یار آج کی ٹیکنالوجی ہماری جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، لیکن آج نہیں ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. ہر ایک مشین ہے، ٹولز ہے. آپ سوچو کہ وہ لوگوں کے پاس تو ہماری جیسی مشینز بھی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ کتنے 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 ذہین ہوں گے وہ لوگ. آج تو ہماری ساری جو ڈرائنگ ہے وہ ساری کمپیوٹرز پہ بنتی ہے، 3D میں بنتی ہے، رائٹ. ایک بالکل. ماڈل بنتا ہے، پھر وہ بنایا جاتا ہے، آسانی ہوتی ہے کوئی بھی چیز بنانے کے لیے. وہ ٹائم پہ تو 3D ٹیکنالوجی نہیں تھی، کمپیوٹرز نہیں تھے، مشینز